بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ حج کا خطبہ شیخ عبداللہ المنی دیں گے۔ اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی دیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منظوری دے دی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے منگل کو بیان جاری کر کے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ دینے کے لیے شیخ عبداللہ المنی کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر کے مسلمان میدان عرفات سے حج کا خطبہ بڑی عقیدت سے سنتے ہیں۔ اس سال 10 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی براہ راست پیش کیا جائے گا۔ شیخ عبداللہ المنی سعودی عرب کے ممتاز علماء بورڈ کے رکن اور ایوان شاہی کے مشیر بھی ہیں۔ ابتدائی تعلیم شکریہ کے پرائمری اسکول میں حاصل کی، پھر الحصہ میں تجارت سے منسلک ہو گئے۔ شکریہ کے پرائمری اسکول میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1377 ہجری میں امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ عبداللہ بن سلمان المنی الوشم کے شکریہ علاقے میں 1349 ہجری کو مطابق 6 دسمبر 1930 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 90 برس کے قریب ہے۔ ریاض میں غیر ملکی ورکر سے لوٹ مار، ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دارالحکومت کے 2 محلوں میں غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے بہروپیے کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کہ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیسی نے بتایا ہے کہ سعودی شہری جو عمر کے چوتھے عشرے میں ہے، سپاہی کے بھیس میں غیر ملکی ورکرز کی گاڑیاں روکتا تھا۔ مسروقہ گاڑی میں ریاض کے السویدی اور منفوحہ محلوں میں غیر ملکی ورکرز سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ رہا تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ بہروپیے نے پہلے تو سیکیورٹی فورس کو دیکھ کر مزاحمت اور پھر بھاگنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے ناکہ بندی کر کے اسے قابو کر لیا۔ اس کے قبضے سے غیر ملکی کرنسی، مقامی کرنسی اور 2 موبائل سیٹ برآمد کر لیے۔ زیر استعمال گاڑی بھی ضبط کر لی گئی۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا ہے۔ عازمین حج کے لیے زمزم کی چھوٹی بوتلیں تیار۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے عازمین حج کے لیے زمزم کی چھوٹی بوتلیں تیار کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث ہر مکی میں کولروں میں زمزم کی فراہمی حج کے دوران معطل رہے گی۔ حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث زمزم کی چھوٹی بوتلیں تیار کی گئی ہیں جنہیں ایک مرتبہ استعمال کیا جائے گا۔ عازمین حج کی تعداد کے حساب سے تیار کی جانے والی بوتلیں جراثیم سے پاک ہیں۔ ہر بوتل بند ہوگی اور اسے صرف ایک مرتبہ استعمال کر کے ضائع کیا جائے گا۔ ہر مکی میں حفاظتی تدابیر کے تحت جن دیگر SOPs پر عمل کیا جائے گا، ان میں زمزم کی نئی بوتلیں بھی ہیں۔ ایک بوتل سے 2 آدمیوں کا پینا منع ہوگا۔ عازمین حج کی خدمت پر فخر ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون پولیس اہلکار مکہ میں حجاج کی خدمت اور سلامتی پر مامور ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ پولیس سے منسلک خاتون پولیس اہلکار افنان نے الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں حج موسم میں ڈیوٹی دشوار ہوتی ہے۔ حج موسم میں ڈیوٹی کا سلسلہ 24 گھنٹے چلتا ہے۔ عام دنوں کی ڈیوٹی اور حج ایام کی ڈیوٹی میں بڑا فرق ہے۔ خاتون پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ میرا مکہ لیڈیز پولیس کے پہلے بیچ سے تعلق ہے۔ حج موسم میں عازمین کی خدمت کر کے فخر محسوس کر رہی ہوں۔ خاتون اہلکار ایچ نے کہا ہے کہ انگلش لٹریچر میں بھی آنرز ہوں۔ دراصل میرے والد کویت کی جنگ آزادی میں زخمی ہو گئے تھے۔ اپنے والد کے مشن کو انجام تک پہنچانے کے لیے پولیس میں آئی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ وطن عزیز کی دیگر لڑکیوں کے لیے مثال بنوں اور وہ بھی وطن اور معاشرے کی خدمت کے لیے آگے آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ ٹیبل سروس میں سعودی خواتین کو بھرتی کرنے پر کیفے پر جرمانہ۔ ٹیبل سروس میں سعودی خواتین کو بھرتی کرنے پر طائف کے ایک کیفے کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ طائف کے ایک کیفے میں سعودی خواتین کو ٹیبل سروس میں بھرتی کر رکھا ہے۔
معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے وزارت نے تفتیشی ٹیم کو روانہ کیا، جس نے موقع پر پہنچ کر تاکید کی ہے کہ مذکورہ کیفے میں خواتین ٹیبل سروس کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مذکورہ کیفے نے خواتین کی ملازمت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کے علاوہ خواتین کے ملازمت کے حوالے سے طے شدہ ضوابط کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ضابطے کی کارروائی کے مطابق مذکورہ کیفے کے مالک پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ رہائشیوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھی جائے تو فوری طور پر وزارت کو مطلع کیا جائے۔ کورونا کے 1897 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں منگل 28 جولائی کو کورونا کے 1897 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,68,934 تک پہنچ چکی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ کورونا کیسز میں مسلسل نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 وائرس سے 2,668 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ اس وبائی مرض سے 2,25,624 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 42,418 ہے، جس میں 2,103 انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے مزید 29 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2,799 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ کورونا کے مریض طائف میں 183 سامنے آئے ہیں، جبکہ الحفوف میں 167، ریاض میں 118، مکہ مکرمہ میں 117، دمام میں 67، نجران میں 33، المبرز میں 36، مدینہ منورہ میں 30، بریدہ میں 49، جدہ میں 74، خمیس مشید 91، ابہا میں 32، الرس 16، جازان میں 44، حفر الباطن میں 54، تبوک میں 57، الخبر 11، قطیف 17 اور وادی الدواسر 20 میں مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مملکت کے 6 شہروں میں کووڈ-19 کا ایک کیس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 19 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2 اور 12 شہروں میں 3 11 شہروں میں کورونا وائرس کے 4 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے، سماجی فاصلے کی دوری کے اصول کو کسی بھی حالت میں فراموش نہ کریں، کیونکہ کورونا سے بچاؤ کے لیے یہ انتہائی اہم ضابطہ ہے جس پر عمل کر کے اس مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ریستورانوں میں آج سے آن لائن ادائیگی۔ مملکت میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی بے خونی پر مامور قومی ادارے نے کہا ہے کہ 28 جولائی سے تمام قہوہ خانوں اور ریستورانوں کو آن لائن ادائیگی کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ مملکت بھر میں اب کسی بھی ریستوران اور قہوہ خانے کو نقد وصولی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق قومی ادارے کا کہنا ہے کہ تمام قہوہ خانوں، کیفیٹیریا، بوفے، تازہ مشروبات فروخت کرنے والی دکانوں، آئس کریم پارلرز اور کافی شاپس اور فاسٹ فوڈز کے لیے بل آن لائن یعنی کارڈ کے ذریعے وصول کرنا ضروری ہے۔ قومی ادارے کا کہنا ہے کہ سی فوڈز، تلی ہوئی فش، کیٹرنگ یا تقریبات کے لیے کھانے کے ٹھیکیداروں اور فوڈ ٹرکس کے لیے بھی آن لائن ادائیگی کی پابندی ضروری ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر ریستورانوں یا کاروبار کرنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی آن لائن وصولی کے قانون کی پابندی نہ کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صارفین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 1900 پر رابطہ کر کے یا بلاغ تجاری اپلیکیشن کے توسط سے خلاف ورزی کی رپورٹ کریں۔ یاد رہے کہ تجارتی اداروں پر کیش فری پروگرام 14 جون 2019 میں شروع ہوا تھا۔ اس کی شروعات پیٹرول اسٹیشنوں اور ان کے ماتحت سروسز سینٹر سے کی گئی تھی۔ طے کیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ تمام اداروں پر 25 جولائی 2020 سے مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے گا۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ اگر اداروں میں سے کوئی ایک آن لائن وصولی کے نظام کی پابندی نہیں کر رہا ہو تو ایسی صورت میں صارفین کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف رپورٹ کریں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔